بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ دوستوں، آج ہم ایک نئے ملک کی سیر کو جا رہے ہیں اور میں آپ کو اس ملک کے بارے میں ایسی باتیں بتاؤں گا جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈونیشیا کی، جس کا کیپٹل جکارتہ مسلسل سمندر میں ڈوب رہا ہے اور دنیا میں سب سے شدید خطرہ جس شہر کو لاحق ہے وہ جکارتہ ہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ساری معلوماتی ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ سکیں۔ دوستوں، انڈونیشیا ایشیا کا ایک اہم ملک ہے جس کا دارالحکومت جکارتہ ہے۔ یہاں کی کرنسی روپیہ ہے۔ انڈونیشیا کا پورا نام ڈچ ایسٹ انڈیز ہے۔ انڈونیشیا دو یونانی لفظوں کا مجموعہ ہے، انڈس یعنی انڈین اور نیوس یعنی جزائر۔ یہ تقریباً 13,677 جزائر پر مشتمل ملک ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جزائر رکھنے والا ملک بھی ہے۔ ان جزائر میں سے 6,000 جزائر آباد ہیں اور باقی جزائر غیر آباد ہیں۔ انڈونیشیا کے شمال میں ملائیشیا، جنوب میں بحر ہند، مشرق میں نیو گنی، جنوب مشرق میں آسٹریلیا ہے۔ اس طرح سے اس کا ایک سرا آسٹریلیا اور دوسرا ایشیا سے ملتا ہے۔ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا 5واں بڑا ملک ہے، جبکہ اسلامی دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں کی 90% آبادی مسلمان ہے۔ یہاں تقریباً 583 زبانیں بولی جاتی ہیں مگر قومی زبان بھاشا ہے۔ یہ اقوام متحدہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم غیر جانبدار تحریک کا ممبر ہے۔ جون سے ستمبر تک یہاں کا موسم خشک رہتا ہے۔ اکتوبر سے اپریل تک سرد موسم رہتا ہے۔ یہاں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عمر کم از کم 25 سال ہو، پاسپورٹ پر بزنس بطور پروفیشن درج ہو، آنے اور جانے کا فضائی ٹکٹ کنفرم ہو، کسی ہوٹل میں آپ کی بکنگ ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر ویزا کے ہی انڈونیشیا میں آ سکتے ہیں۔ ایسے شہری جو کہ انڈونیشیا کے شہری ہوں اور کسی اور ملک میں رہتے ہوں وہ انڈونیشیا میں بغیر ویزا کے آ سکتے ہیں۔ برٹش پاسپورٹ ہولڈرز بھی بغیر ویزا کے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، بیلجیم، برونائی، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جاپان، یونان، آئس لینڈ، آئرلینڈ، اٹلی، جنوبی کوریا، لگزمبرگ، ملائیشیا، مالٹا، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، فلپائن، سنگاپور، اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، تھائی لینڈ اور امریکہ جیسے ممالک کو پاسپورٹ ہولڈر ہونا ضروری نہیں اور وہ بغیر پاسپورٹ کے ہی انڈونیشیا میں آ سکتے ہیں۔ ان تمام ممالک کے لوگوں کو 30 دن کا ویزا دیا جائے گا اور یہ مدت بڑھائی نہیں جا سکتی۔ سیر و سیاحت کے لیے آنے والے لوگوں کو ویزا مزید 15 دن تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ 3 ماہ کا ویزا بھی جاری کیا جاتا ہے جو بڑھایا جا سکتا ہے۔ ویزا فیس صرف $16.50 ہے۔ انٹرنیشنل ہیلتھ کارڈ کی ہر آنے جانے والے کو ضرورت ہوتی ہے۔ ملک میں اپنی مرضی سے آپ کرنسی لے جا سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ انٹرنیشنل قانون کے مطابق انڈونیشین عورت سے شادی کرنے پر شہریت آپ کو مل جائے گی، مگر چند شرائط پوری کرنا ضروری ہیں کہ شادی کے فوراً بعد آپ ہر قسم کا کام کر سکتے ہیں۔
کوئی بھی نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ وہ تمام سہولتیں جو آپ کی بیگم کو حاصل ہیں آپ کو بھی مل جائیں گی۔ باقاعدہ شہریت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈونیشین زبان پر مکمل عبور حاصل ہو اور اچھے کردار کا مالک ہو۔ 15 سال سے انڈونیشیا میں رہنے والے کو بھی شہریت مل جاتی ہے۔ انڈونیشیا کے قانون کے مطابق آپ صرف ایک ملک کی شہریت رکھ سکتے ہیں۔ انڈونیشین شہریت حاصل کرنے سے آپ ہوم کنٹری کی شہریت چھوڑنا ہوگی، کیونکہ انڈونیشیا میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک ملک کی شہریت ہی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ انڈونیشیا سے باہر چلے گئے ہیں اور کسی اور ملک میں آپ مقیم ہو گئے ہیں تو آپ کو انڈونیشیا کی شہریت چھوڑنی ہوگی۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا ایک اسلامی ملک ہے اور اس میں سارے تہوار ویسے ہی منائے جاتے ہیں جیسا کہ کسی بھی اسلامی ملک میں منائے جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے تہوار ہوں، خوشی غمی کے تہوار ہوں، سارے ویسے ہی منائے جاتے ہیں۔ اور حج کرنے جانے والوں میں دنیا میں سب سے زیادہ افراد انڈونیشیا سے ہی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا کی مساجد بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں، جو کہ اپنی کیپیسٹی اور خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا میں مانی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لٹریسی ریٹ دیکھیں تو انڈونیشیا کے لوگ پڑھے لکھے تصور کیے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا کا لٹریسی ریٹ تقریباً 80% ہے، جو کہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے۔ انڈونیشیا ایشیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ انڈونیشیا میں انڈسٹری بہت زیادہ ہے، جس سے لوگوں کو وسائل ملتے ہیں اور ان کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انڈونیشیا کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر لڑکیاں آزاد ہیں کہ اپنے لیے اپنا جیون ساتھی چوز کر سکیں۔ وہاں پر نہ صرف لڑکے اپنی دلہن کو تلاش کر سکتے ہیں بلکہ لڑکیاں بھی آسانی سے اپنے دلہے کو تلاش کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم انڈونیشیا کی تاریخ کو پڑھیں تو انڈونیشیا ہمیشہ سے ایک آزاد ملک نہ تھا، بلکہ یہ برطانیہ کی کالونی رہا، اور اس کے بعد تحریک آزادی وہاں پر شروع ہوئی اور آخرکار انڈونیشیا ایک الگ ملک کی حیثیت سے آزاد ہوا اور آج اقوام متحدہ میں ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ممبر ہے۔ دوستو، یہ کچھ اہم باتیں تھیں انڈونیشیا کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔